بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت. ناظرین کرام، ہم مسلسل معاشرے میں موجود اپنے رویوں کی بات کر رہے ہیں. معاشرے میں ہمیں بہت سارے لوگوں سے جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ بیہیویئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر برداشت کے معاملات ہیں، کچھ لوگوں کے اندر ڈپریشن کے معاملات ہیں، کچھ لوگوں کے اندر انگزائٹی کے معاملات ہیں، کچھ لوگوں کے اندر تحمل مزاجی بھی نظر آتی ہے، صبر بھی نظر آتا ہے، برداشت بھی نظر آتی ہے. جہاں پر اچھے لوگ موجود ہیں وہاں پر برے لوگ بھی موجود ہیں، مثبت رویے رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، منفی رویے رکھنے والے بھی موجود ہیں. ہم اسی طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو کس طریقے سے ایک با اختیار معاشرہ بنایا جائے، کس طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر موجود لوگوں کو با اختیار بنایا جائے، خاص طور پر نوجوان طبقے کو کیسے با اختیار بنایا جائے، اور اسی طریقے سے ینگ پیرنٹس کو کس طریقے سے ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کہ انہیں وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کے اندر وہ کیا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کر جب پاکستان کا مستقبل بنتے ہیں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں، پاکستان کی اقتصادی معاشیات کے اوپر بات کر لیں، اقتصادیات کے اوپر بات کر لیں، معاشیات کے اوپر بات کر لیں، تمام کے تمام جو سیکٹرز ہیں، تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ یہاں پر جا کے سرو کرتے ہیں. کوئی CSS کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے. یہ وہی لوگ، ینگ یوتھ آپ کا ہوتا ہے جو کہ آگے بڑھ کر پاکستان کی یا کسی بھی معاشرے کی ترقی کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم انہی چیزوں کے اوپر پچھلے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر سیریز آف ایونٹس کو آپ دیکھیے تو پچھلے تقریباً 10 پروگرام سے میں رویوں کے اوپر مسلسل بات کرتے چلے آ رہا ہوں. اور نہ صرف ہم اپنے جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ بلکہ ہم ریلیجیس آسپیکٹ کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہم فالو کرنے کی کوشش کریں. آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے میرے ساتھ انہی رویوں کے اوپر، اور میرے ساتھ 2 مہمان شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں. اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے تلسی کمار سیجوانی، جنرل سیکرٹری ہیں دا انوویٹرز کی، اور ان کے ساتھ CEO دا انوویٹرز مسٹر اشوک کمار سیجوانی. ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا. ہم آپ سے شروع کرتے ہیں تلسی کہ بات کر رہے ہیں ہم رویوں کے اوپر. آپ ایک اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں دا انوویٹرز کے نام سے. وہاں پر آپ لوگوں کی تربیت کے اوپر کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ اسکلز بھی سکھاتے ہیں، سوسائٹی کا حصہ بناتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر سکے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ. آپ کو معاشرے کے اندر کس طرح کے رویوں کا لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طرح کے رویے آپ کو نظر آتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. جو بیسیکلی ہمارا جو انیشیٹ ہے جی، جو کہ انوویٹرس ماشاء اللہ سے کام کرتی ہوئی آ رہی ہے 1996 سے، تو ہمارا جو کور سبجیکٹ ہے وہ بیسیکلی یوتھ ہے. اب یوتھ پہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ان کی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے. اب پرسنالٹی میں آپ کے پاس ایک کمپلیٹ آپ وہ دیکھیں تو ایک پورا انسان ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو ہم ان کے بیہیویئرس یا ان کی گرومنگ پہ بات کرتے ہیں. تو پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کی جائے، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو ایک بچہ جو ہے اسکول لائف اسپینڈ کرتا ہے، اسکول کے بعد وہ پھر انٹرمیڈیٹ میں آتا ہے، پھر انٹرمیڈیٹ کے بعد پھر وہ یونیورسٹی ہے. وہاں سے جو ڈیولپمنٹ اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے یا اس کا جو رویہ چینج ہوتا ہے، پہلے اسکول سے یعنی اس کی جو فرینڈس گیدرنگ ہے، پھر اس کے بعد وہ انٹرمیڈیٹ میں آتا ہے تو اس کے تھوڑے ڈفرینٹ گیدرنگ ہو جاتی ہے. پھر جب وہ یونیورسٹی لیول پہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد تھوڑی میچیور قسم کی جو ہے وہ گیدرنگ مل جاتی ہے اس کو. تو وہاں سے جو اس کو جو چینجز آتے ہیں اس کے بیہیویئرز میں یا اس کے ایٹیٹیوڈ میں یا اس کی پرسنالٹی میں، تو بیسیکلی انوویٹرس کام اسی پہ ہی کرتا ہے کہ ہم ان کا جو رویہ ہے، آئدر میں نیگیٹو سینس میں کہوں یا میں تھوڑا بدتمیزی میں کہوں کہ یوتھ از لائک یو نو کہ میں ہی سب کچھ ہوں، آپ کا سامنے والا ٹیچر یا آئدر یور پیرنٹس از نتھنگ ان فرنٹ آف یو. تو ان کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں کہ ان کو ایتھکس، مینرز، ان ساری چیزوں پہ ان کو فوکس کرواتے ہیں. ان کی ٹریننگز، ان کے سیشنز، ان کی اسپیشلی جو تربیت ہوتی ہے وہ ہم اسی بیس پہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈیولپڈ ہو کے جو ہے نکلیں.
نکلے زبردست. یہ تو بہت ایک ایسی چیزیں بتائی ہیں تلسی نے جو کہ اس وقت ڈائر نیڈ آف دا سوسائٹی کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. کیوں اشوک صاحب کیسا سمجھتے ہیں کہ آج کل کا بچہ جو ہے جو خود کو چیمپ سمجھتا ہے کہ مطلب میں سب کچھ ہوں اور نو بڈی نوز, اور اس وقت جو انفارمیشن کا فلو ہے جس کو میں خاص طور پر آج کل یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈس انفارمیشن کا فلو بھی ہو سکتا ہے, یہ فلو ڈس انفارمیشن بھی ہو سکتا ہے. آپ کس طریقے سے ایڈریس کریں گے آج کا جو نوجوان ہے جو بے راہ روی کا شکار بھی ہو سکتا ہے, اور اسی نوجوان کے اوپر یا اسی بچے کے اوپر ہم تربیت کر کے اس کی تعلیم کے اوپر توجہ دے کے, تعلیم تو اوبیسلی ہمیں مل جاتی ہے ایک انسٹیٹیوٹ سے, تربیت کر کے ہم اس کو ایک اچھا شہری بنا سکتے ہیں. تربیت کا جو بیڑا ہم لوگوں نے اٹھایا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے. ہم لوگ کافی بیسیکلی انڈر پریویلیج ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارے تو بیسیکلی جیسے کہ گھر سے نکلتے ہی, بلکہ گھر سے لے کے جاب تک جو معاملات ہوتے ہیں ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ خود نوٹ کرتے ہوں گے, آپ جاب سے گھر تک پہنچتے ہیں, آپ کو کل ملا کے اگر 25 منٹ لگتے ہیں, ان 25 منٹ میں آپ کو 5 لوگ ایسے نہیں ملیں گے جو آپ کو بولیں گے تھینک یو سر. مطلب آپ جس سے سروس بیسیکلی جو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, نہ کبھی آپ نے اس کو شکریہ ادا کیا, نہ کبھی اس نے مسکرا کے آپ سے بات کی. یہ تربیت کا فقدان جو ہے نا, اگر میں دیکھوں تو وہ بیسیکلی ہماری فیملی ہی سے ہی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب لوگ مل کے ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, اور اس وقت جو ہے بہت ساری باتیں ڈسکس ہوتی تھی, ممی ڈیڈی جو ہے بچوں کو سمجھاتے بھی تھے. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں بیسیکلی میرے فادر جو ہے وہ بیسیکلی ایک کرین آپریٹر ہے, لیبر طبقہ یہ ایک قسم کا. تو وہ جب ہم بیٹھتے تھے تو میری ماں اور وہ سارا دن ایک شکایت, اچھا بچے نے یہ کیا, وہ سمجھاتی تھی, پھر وہ مجھے سمجھاتے تھے. اب وہ جو سمجھانے کا اور جو مینٹورنگ کا جو ہے نا وہ عنصر غائب ہو گیا ہے, ایلیمنٹ جو ہے وہ غائب ہو گیا. جب وہ گھر سے غائب ہو گیا اور جہاں پر ہم آتے ہیں ہماری درسگاہوں میں, تو وہاں پر کتابوں کا انبار لگا پڑا ہوا ہے. آپ کو کیمسٹری پڑھنی ہے, آپ کو انگلش پڑھنی ہے, آپ کو اردو پڑھنی ہے, ویئر از سوکس. آپ دیکھیں نا, آج ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے, ایم بی ایس کر رہا ہے, ماسٹرز ہر سبجیکٹ میں آ گیا, آنٹرپرنور میں بھی اب ماسٹر بیسیکلی بننا شروع ہو گئے. لیکن بیہیویئر مینجمنٹ میں کون کر رہا ہے ماسٹرز؟ بیہیویئر پہ کسی نے کوئی کام کیا؟ ہمارے یہاں پر اتنے پروگرامز ہوتے ہیں ہر طرح کے, اس بیسیکلی جہاں ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہر طرح کا جو بچہ ہے وہ بیسیکلی ہر طرح کا پروگرام اٹینڈ کر رہا ہے. وہ بیسیکلی یوتھ امپاورمنٹ پہ بھی جا رہا ہے, وہ بیسیکلی شوز میں بھی جا رہا ہے, وہ بیسیکلی میوزیکل پروگرام بھی اٹینڈ کر رہا ہے. لیکن کہیں آپ نے دیکھا اونلی بیہیویئر پہ ہی کام ہو رہا ہے, یا وہاں پر کوئی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, وہاں پر آپ کو سناٹا ملے گا. تو یہ جو ہم نے اس کو کل کیا ہے, ہمارے گھر سے ہی شروع کر دیا ہے کل کرنا. تو اس کی آپ نے مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ہم ریسرچ جب ہم کرتے ہیں تو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سب سے بڑا آسپیکٹ ہوتا ہے. کہ کسی بھی ریسرچ کو کرنا ہے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی ریسرچ کرنی کس چیز کے اوپر ہے, کیا آسپیکٹ ہے, کیا ایلیمنٹس ہیں, کیا ویریبلس ہیں. ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ناؤ لیٹس سی کہ اگر ہمیں اف وی گاٹ دی آئیڈینٹیفیکیشن, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ یہ پیرنٹس اپنی تربیت کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے, دس از وٹ ایکچولی آئی گاٹ انڈرسٹینڈ. اور یہ حقیقت بات ہے ناظرین, بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ اس وقت مجھے ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھ رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا پاپ اپ ہوا ہوگا, انہیں شوق لگا ہوگا کہ واقعی اس وقت تمام انگلیاں, اوبیسلی ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ اس وقت والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے معاملے میں تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر گئے ہیں. 2 سال کے, 2.5 سال کے, 3 سال کے بچے کو اٹھا کے وہ اسکول, کالج, اسکول میں ڈال دیتے ہیں. کالج تو اوبیسلی وہ یا مدرسے میں ڈال دیتے ہیں, جو یعنی ارلی ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, جو کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 7 ایئرس 10 ایئرس تک آپ بچے کو اپنے پاس رکھیں. ہمارے ہاں یہ ارلی ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے, تلسی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے, ایسے پیرنٹس آپ کو نظر آتے ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر بھی, یہ جو ارلی ایجوکیشن سٹارٹ کر دی ہے, 3 سال کے بچے کو ڈائپر لگا ہوا ہے, بچہ اسکول میں ہے, یہ کیا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا والدین نہیں چاہتے کہ بچوں کی ہم تربیت کریں؟ والدین مائیں صبح کو اسکول بھیج دیں گی, شام میں آئیں گی تو وہ آیا اسے ٹیوشن بھیج دیں گی, یا چھوٹا بچہ ہے تو اس کو آیا دیکھے گی, کہ والدین کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. ذمہ داری تو ڈیفینیٹلی نہیں ختم ہوتی, لیکن ہمارے یہاں کا جو سینیریو ہے وہ بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ
अर्ली एजुकेशन हम बच्चों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर लें, जस्ट बिकॉज कि वो जब 14 ईयर्स तक पहुंचे उसका मैट्रिकुलेशन हो जाए। तो हम उसको 2.5 साल में 3 साल में हम उसको फौरन से ही स्कूल में भेज देते हैं। आइदर वो एलिजिबल है या नहीं है, वी डोंट लुक इनटू इट कि उसको पेंसिल पकड़ना भी आती है या नहीं आती है। वी स्पेशली थिंक कि एडमिशन नहीं होगा तो बच्चे की एज जो है वो बड़ी हो जाएगी। और चूँकि हम यहाँ पे बात सिर्फ स्कूल्स बल्कि सिर्फ पेरेंट्स की ना करें, बल्कि स्कूल्स की भी करें कि स्कूल्स जो है आजकल की, अगर आपका बच्चा जो है वो 5 years old हो चुका है तो दे विल नॉट गिव यू एडमिशन इनटू मॉन्टेसरी क्लासेस। हमें क्योंकि हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स के ऊपर बात करनी, क्योंकि प्रोग्राम में हमारे पास वक्त होगा तो हम डेफिनेटली आएंगे, हम स्कूल्स के ऊपर भी आएंगे, कॉलेजेस के ऊपर भी आएंगे इस चीज़ का मजीद। तो थिंग इज दैट कि जो मैंने बताया पहले कि उनका ये होता है कि उनकी एज जो है उसके हिसाब से ये बच्चा मैट्रिकुलेशन कर ले, और साथ ही साथ शायद पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की शरारतों से ज्यादा पीछे की तरफ या चाहते हैं कि बस वो बच्चा उनको छोड़ दे और वो स्कूल चला जाए, ताकि उनके थोड़ा पास इनफ टाइम हो कि वो टाइम जो है वो या तो घर के कामों में इस्तेमाल कर लें या फिर किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लें। और आई थिंक इज बेसिकली हो सकता है, मतलब कि आप ये समझती हैं कि वाकई ये चीज़ें नज़र आती हैं कि वालिदैन थोड़ा सा स्टेप बैक हो गए हैं बच्चों की तरबियत के मामले में। अशोक, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे तुलसी ने अभी बात की कि जल्दी है, ये जल्दी हर चीज़ के अंदर अगेन वो एलिमेंट ऑफ एंग्जाइटी कि काम हो जाए, जल्दी से हो जाए। हम अपनी बच्चों की वो क्या कहते हैं कि शादी हो गई तो शादी के फ़ौरन बाद हमारे सवालात होने शुरू हो जाते हैं कि जो एक पेयर है उससे जोड़ा जो बन गया है कि भाई बच्चे कब होंगे। अब वो बच्चे कब होंगे, फिर वो अभी दूसरे महीने में तीसरे महीने में ये सवालात, एंग्जाइटी, फिर वो बच्चा हो गया तो फिर उसके बाद अब इसको स्कूल कौन से में करवाना है, यानी कि सोचा जा रहा होता है कि इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना। ये माशरे के अंदर जो एक एजिटेशन कहें या इसको कहें कि एक अर्ली हर चीज़ के बारे में सोचना, ये क्या वजह हो सकती है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारा माशरा शिफ्ट हो रहा है? देखिए, कंपटीशन जिस स्पीड से निकल रहा है, आप देखें यहाँ पर एक मदरसा तैयार है तो उसके सामने दूसरा तैयार है, दूसरे की जगह तीसरा। इस कंपटीशन को है ना ब्रेक करने के लिए ये लोग कर रहे होते हैं लोग। मैं खुद बेसिकली 5 साल से कम उम्र में जो नहीं था जब मैं बेसिकली मेरा एडमिशन हुआ, और मैं डायरेक्ट फर्स्ट क्लास के अंदर मेरा एडमिशन हुआ। अब तो ये अर्ली चाइल्ड और प्राइमरी और नर्सरी वाले कॉन्सेप्ट आ गए, किंडरगार्टन, और ये कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं। बात वो नहीं है कि हम जो है प्रेजेंट जो है बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के साथ हम नहीं चल सकते, चल सकते हैं। ये माशरे ने ही टू अर्न द मनी बेसिकली उसको बेसिकली इस तरह को मोल्ड किया हुआ है। अब देखें ना, 2 साल तक जो हम कोविड के अंदर जो ये टाइम गुजार रहे थे, आपने देखा बच्चों को 2 साल के बाद जब हमने पिंजरे से बाहर निकाला तो उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट की हालत क्या हो गई थी। हाँ बिल्कुल, आप आपने बहुत प्राइम एग्जांपल दी। बिल्कुल, तो कहने का मतलब हमने उनको रोबोटिक्स बना दिए हैं, वो सारे रोबोटिक हो चुके हैं और रोबोट्स हैं, वो बेसिकली उसी तरह ही चल रहे हैं कि यहाँ से निकला ये करना, यहाँ से निकला, और एक टाइम बाउंड कर दिया है। आप देखें ना, यहाँ पर अगर आपके 2 साल का अगर गैप आता है एजुकेशन में तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एडमिशन नहीं लेती। कहते हैं यार आपने 2 साल जो है ज़ाया कर दिए। ज़ाया क्यों कर दिए भाई, हम इसको क्यों कहते हैं ज़ाया कर दिए? तो ये हमने एक जो है ना रेट रेस लगा दी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, ये हमने खुद क्रिएट किया है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी टाइम आएगा जब लोग कहेंगे कि डिग्री डज नॉट मैटर, इंटेलिजेंस मैटर। इंटेलिजेंस डज मैटर, ठीक है ना। अब आपके सामने बिल गेट्स की भी मिसाल है, आपके पास जो है मार्क ज़करबर्ग की मिसाल है। अब बिल गेट्स जैसा बंदा जो है वो हार्वर्ड में जाके बेसिकली अपने लेक्चर्स दे रहा है। तो इट डज नॉट नीड समटाइम्स कि भाई आपके पास पाइल ऑफ एजुकेशन लगाओ, आपने एक प्रोसेस कंप्लीट किया हो और उसके बाद जो है आप कुछ बन सकते हो। इट्स जस्ट द नीड ऑफ दिस सोसाइटी, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो आपने रेस की बात की तुलसी, आपने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि एक रेस लगी हुई है। इस रेस से हमें डू यू थिंक कि ये रेस जो है, अगर हम बात करें यूरोप अमेरिका की बात करें, वहाँ पर हमें इस तरह का कंपटीशन नज़र आता नहीं है, या हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, वहाँ पर भी हमें इस तरह का कंपटीशन नज़र नहीं आता है। इसी तरीके से अगर हम मिडिल ईस्ट की बात कर ले तो वहाँ पर भी इस तरह का कंपटीशन, ये कंपटीशन हमें अपने खित्ते के अंदर, अपने रीजन के अंदर नज़र आता है। इसकी क्या बेसिक वजह हो सकती है? क्या हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर कुछ ऐसा है कि हमें हर चीज़ जल्दी में चाहिए, या कुछ और चीज़ है? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, बात हम रेस की कर रहे हैं तो इसमें हम कंपटीशन को ज़्यादा मद्देनज़र रख रहे हैं।
تو جب کمپٹیشن آ جاتا ہے تو کمپٹیشن آپ کا ود ان فیملی، ود ان آپ کا بلڈ ریلیشن، آپ کا بھائی اینڈ بہن کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اگر ایک بہن جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے اور دوسرا بھائی نہیں بڑھا ہے تو اسپیشلی ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہی اس کو پن کرتے ہیں، آئی وڈ سے دس، پن کرتے ہیں کہ دیکھو اپنی بہن کو وہ کتنا آگے بڑھ گئی ہے، لڑکی ہونے کے باوجود بھی اس نے MBA کر لیا ہے، اچھی جگہ جاب کر رہی ہے. لک ایٹ یور سیلف، تم ابھی کہاں پہنچے ہو؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، تم نے تو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کی ہے، تم اچھی جگہ جاب نہیں کر رہے ہو. ہم خود، ہمارے فیملیز، ہماری جو گیدرنگز ہیں، ہماری جو سوسائٹی ہے وہ خود ان چیزوں کو ہمارے اندر پنہا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم ریس یا کمپٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ پروگرام میں مجھے ایک وقفہ شامل کرنا ہے، وقفے کے فوراً بعد آئیں گے اور یہیں سے تلسی سے شروع کریں گے کہ ہم نے کہا کہ جو کمپیریٹیو اگر ہم چیزیں دیں، کمپیریزن کریں یورپ امریکہ کی، اکثر مثالیں دی جاتی ہیں کہ یورپ امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم اتنا وسیع ہے لیکن وہاں پر ایجوکیشن کے اندر ریس نہیں ہے. اب اس پر بات کریں گے، پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں تلسی کمار، شی از دی جنرل سیکرٹری آف دی انوویٹرز. ایک زبردست انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر لوگوں کی تربیت کی آماج گاہ ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز بھی کرواتے ہیں. بہرحال میں آتا ہوں آپ کے ول ڈیفینیٹلی آسک اباؤٹ یور انیشیٹو، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے تھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو مزید آپ ایکسپلین کیجئے کہ ہمارا جو اس وقت فیملی سسٹم ہے اس نے اتنا زیادہ وہ کر دیا، مطلب کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مٹی کے اندر کہیں پر کچھ پائی جاتی ہے، کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہیں. اچھا، کیا ڈو یو تھنک کہ ڈائٹ بھی میٹر کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے؟ آپ کو ایکسٹرا چیزیں کرنے کو، ایکسٹرا سوچنے کو، کہتے ہیں کہ جو مرچیں تیز زیادہ کھاتے ہیں تو ان کی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کے اوپر؟ آپ اوبویسلی آپ ڈائٹیشین تو نہیں ہیں، بٹ میں ایک سوال تو کر سکتا ہوں، پکاتی تو اچھا ہوں گی نا آپ؟ ٹو بی فرینک میں پکاتی نہیں ہوں. اچھا چلیے، یہ تو پھر یہ میں صرف کھاتی ہوں. صحیح ہے جی. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں ڈائٹ کا کوئی میٹر ہے، کیونکہ آپ کو نہ تو چکن یہ بتاتا ہے کہ آپ کمپیریزن کریں اور نہ بیف آپ کو بولتا ہے کہ اپنے بھائی یا بہن یا اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ جو ہے بٹ یہ ہے تو صحیح نا، کچھ نہ کچھ تو ہے، کہیں گڑبڑ ہے نا، ہمیں تو اس گڑبڑ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو وہ گڑبڑ ہمیں جو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے وہ یہی تو کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر پہلے تو ہم اپنے آپ میں دیکھیں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ یہ ہے دین اور اس پہ آپ کو کام کرنا ہے. اگر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو آپ کی ویکنس ہے تو اس کو آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہو، وہاں سے آپ اپنے آپ کو کس طرح سے فلورش کر سکتے ہو. میں نے سر کی ہی بات کو کروں گی. ایکچولی سر یہ کہتے ہیں، کیونکہ میرے گرو بھی ہیں آج جو میں آپ کے سامنے اگر بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ ان کا میں ایک ایگزامپل ہوں، کیونکہ انہی سے میں نے ٹریننگز وغیرہ حاصل کی ہیں اور آج جتنی جو چینجز ڈیولپڈ ہوئی ہیں وہ میں صرف ان کی وجہ سے ہوں. تو بیسیکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ کمائی کے پیچھے نہیں جاؤ، اپنی ویلیو بڑھاؤ. صحیح. تو ہم جب اپنی ویلیو بڑھاتے ہیں نا اینی کیس جی، تو آپ آٹومیٹکلی اپنے گھر کے اندر آپ کی جو ہے ویلیو انکریز ہو جاتی ہے، آپ سراؤنڈنگ میں جو ہے آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے، آپ جہاں جاب کرتے ہو الٹیمیٹلی آپ لوگوں کو پسند آنے لگ جاتے ہو. تو واٹ آئی تھنک کہ ہم سب کو ریس کمپٹیشن کو چھوڑ کے اپنی ویلیو بڑھانی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. اشوک، میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ کتنا ہمبل ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کا کمبینیشن ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے آئی وڈ سے اٹ کہ مینٹور کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرے، یہ اٹس اے پریویلیج فار یو. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں یورپ امریکہ کی؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم اپنے بچوں کو ویسٹرن ڈریس پہناتے ہیں. امریکہ سے آیا ہے جی، بڑا امپورٹنٹ ڈریس ہم اپنے بچے کو پہنا دی، اتنی بڑی فراک پہنا دی بچی کو، اور اتنی اچھی جینز لے کر آئے ہیں جی، وہ جی ڈالرز میں جینز ملتی ہے. یہ کمپٹیشنز جو ہیں یہ کریٹ ہوئے ہوئے ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے. لیکن یورپ امریکہ میں کی اگر ہم باتیں کریں یا ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اس سوسائٹی کو، وہاں پر ایسا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ، یہ سیم کویشچن آئی ایم آسکنگ یو، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں
ایز اے مینٹور, ایز اے کوچ, آپ نے زیادہ چیزیں آبزرو کی ہیں. یو بین ان دس پرٹیکولر انڈسٹری فار لاسٹ 25-26 ایئرس. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کو کہاں پر چیزیں نظر آتی ہیں؟ حسد. میں آپ کو بتاؤں, وہ جو ریٹ ریس کی بات ہو رہی تھی پہلے, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے برابر چلیں یا آگے, تو دور کی بات ہے. اور یہ جو حسد ہے نا, یہ بیسیکلی ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت بہت مہلک بیماری ہے. مطلب کووڈ تو کچھ بھی نہیں بیچتا اس کے آگے. صحیح. یہ حسد, یہاں پر ایک بندے کے وہ گاڑی میں دیکھتا ہے, سامنے والا کہتا ہے کہ یار میرے پاس سے اچھی ہونی چاہیے. آپ یقین کریں گے یہ حسد جو ہے, اس کو پازیٹیولی اس کی طرف نہیں لے گئے ہیں. اگر ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے تو ہمارا معاشرہ کہیں اور ہوتا. وہاں حسد نہیں ہے, وہاں ایک بیسیکلی ایک لائن ہے, ان کو چلنا ہے اسی پہ. ہمارے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کل میں ایک بہت بڑے ہوٹل سے باہر نکلا, میرے ساتھ ایک مہمان بھی تھے. اب وہ بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گاڑی ہماری جو آئے اور اس کو وہاں سے پک کرے. بالکل نکلے, ہاں باہر نکلتے, بالکل باہر نکل گئی. اس میں مطلب اتنی بھی سخت نہیں کہ تھوڑا سا آگے جائے یا مطلب جو جہاں پارکنگ ایریا ہے وہاں تک چلے جائے. تو ہم اتنے بڑے خود کو بنا لیتے ہیں, اتنا بڑا بت بنا لیا ہے. اور وہ جو ہے وہ اسٹیچو آف ایگو ہے. لٹرلی یہ ہم جو ہیں پورے ہم ہیومن نہیں رہے, ہم اسٹیچو آف ایگوز ہیں. تو یہ ایگو جو ہے نا وہ ہمیں بیسیکلی اس چیز پہ ملامت کرتا ہے بار بار کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے. یہ حسد, زندگی سے یہ حسد نکل جائے نا ہماری قوم سے, صرف یہ ایک چھوٹی سی حسد. تو وہی میں نے جو ہے فون پہ آپ سے کہا تھا کہ میں اکثر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے بیسیکلی اس کوٹ کو بہت مجھے متاثر کرتا ہے, اور میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ بڑا عجیب سا ہے یہ انسان, خاک سے بنا ہے لیکن خاکساری نہیں. خاک سے بنا ہے لیکن خاکساری نہیں. صرف ایک چیز خاکساری انسان میں آ جائے, لیکن خاکساری ہمیں بیسیکلی سجدے میں لے جاتی ہے اور سجدہ ہمیں اوپر لے جاتا ہے. تو بس جس دن ہم اس چیز پہ ایکٹ کر لیں گے نا, خاکساری, ہم اپنی ایگو کو کل کر لیں گے, دین ویل گو سم ویئر. اچھا, اگین میں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر کے پھر آپ سے مزید تھوڑا سا میں آپ کا ویو پوائنٹ لینا چاہوں گا کہ اگر ہم چیزوں کو ریلیجیسلی بھی فالو کریں تو یہ ہمارا دین یا کوئی بھی مذہب ہے, وہ ہمیں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے وہ یہ سکھائے کہ آپ نے تکبر کرنا ہے. کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ سکھائے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود کو بہتر سمجھنا ہے. ایون کہ جیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب سے اللہ تعالیٰ کی ان کو مار پڑی ہے وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ بھائی ہم سے بہتر اور بڑی امتیں ہیں. اور ڈیفینیٹلی خیر القرون قرنی, تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. ہم اس چیز کو فالو بھی کرتے ہیں, بٹ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بٹ پریکٹس نہیں کرتے. فالو کرتے ہیں لیکن پریکٹس نہیں کرتے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت کا جو نوجوان ہے, جو ڈپریشن کا شکار ہے, جو انزائٹی کا شکار ہے, اس کو اپنی سیلف اسیسمنٹ کا نہیں پتا, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ خود ہی جو معلوم سیلف اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں وہی معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, کتنی اسکلز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دی ہیں. آپ اس بچے کو کیسے پالش کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے, فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں, ہماری ڈفرینٹ کانفرنسز ہوتی ہیں, ان کی ڈفرینٹ تھیمز ہوتی ہیں. اگر ہم بیہیویئرل پہ بات کر رہے ہیں کہ یا بیہیویئرل مینجمنٹ پہ ایک ہم نے تھیم رکھی ہے اور اس پہ ہم نے 50 بچے بٹھائے ہوئے ہیں, ہم پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ جو الگ الگ ایریا کے بچے ہیں ان کو ہم ایڈ مکس کر دیتے ہیں. وہاں پر ہم ان کا ڈفرینسز کو ختم کرتے ہیں پہلے. صحیح. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی 2 لڑکے یا 2 لڑکیاں ایک ساتھ آئیں تو اب میں اکثر کہتا ہوں بھائی میں جوڑی بریکر ہوں. اچھا. تو وہ کیا کرتے ہیں, ہم بیسیکلی وہاں گیمز کھیلتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں تم اے ہو, تم بی ہو, پھر تم اے ہو, پھر وہ اے والے سارے اے میں آ جاتے ہیں, بی والے پھر کون لیاری, کون کورنگی, کون اورنگی, کسی کو پتہ نہیں, ہم مکس کر دیتے ہیں. جب وہ مکس کرنے کے بعد ان کو تھرو آؤٹ دا کانفرنس ان کو بیسیکلی مختلف ٹریننگز کے ساتھ گزارتے ہیں, ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جب کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک بانڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اس بانڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بھی تو میری طرح ہے, میں کیوں اس سے مطلب وہ ہو رہا ہوں. تو وہ جب بانڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے, پھر کچھ ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں ایک دوسرے کو بیسیکلی ہم جو ہے نا ان کی وانٹس اور نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں. تب ان کو پتہ چلتا ہے یار ہو سکتا ہے میرے تالے کی چابی تو اس کے پاس ہے اور میں تو خامخواہ اس کے ساتھ جو میرے ساتھ آیا ہے اسی کے ساتھ ہی بیسیکلی زندگی گزار رہا ہوں. وی بیسیکلی چینلائز دیم. جب وہ چینلائز کر لیتے ہیں, آپ یقین کریں گے سلمان, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا وہ مطلب وہ سوچ کے نہیں آتے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے سے واو
ہم نے کبھی سوچا. ہم نئے دوست بنا لیتے ہیں, ریلیجن کے جو بیریئرز جو ان کے ذہن میں کچھ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ہیپیلی گھر پہ جاتے ہیں اور وہ کافی انجوائے کرتے ہیں. پھر ان کے پاس ایک نئی ڈگر ہو جاتی ہے, ایک نیا زاویہ تیار ہو جاتا ہے زندگی کو دیکھنے کا, دنیا کو دیکھنے کا. بالکل, وہ جسے کہتے ہیں نا بھائی آپ نے 3-4 چیزیں بنا کے اس کا ایک فیوژن بنا کے ایک ٹیسٹ کر لینا چاہیے. تو سملرلی ہم جو ہے وہ اسی طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اسی طرح ان کو ملا دیتے ہیں کہ وہ ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ٹریننگز لمبی ہوتی ہیں, جب وہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو جانے والے ہوتے ہیں, دے اسٹارٹیڈ کرائنگ, یار روتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اٹ واز دا ڈے ٹو میمور. میں پروگرام میں مجھے ایک وقفہ شامل کرنا ہے, وقفے کے بعد میں آتا ہوں اور اسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے تلسی کے ساتھ کہ یہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے یہ جو بانڈنگ اور یہ جو کمبینیشنز ڈیزائن کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, کتنا بائسڈ اپینین ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. میں بائسڈ ان اے پازیٹیو سینس کہہ رہا ہوں کہ سم ٹائمز ہمیں, جیسے مجھے بلیک کلر پسند ہے تو یہ بھی میری ایک بائسنس ہے کہ مجھے بلیک کلر ہی پسند ہے. تو ہم اس طرح کی چیزوں کو ذرا تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور معاشرے کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کن چیزوں میں باعث ہونا چاہیے, یہ کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور کن چیزوں میں ہمیں باعث نہیں ہونا چاہیے. ان ذرا باعث کے اوپر بات کر لیتے ہیں تلسی کمار کے ساتھ. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جناب میرے ساتھ انوویٹرز کے سی ای او اور جنرل سیکرٹری موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تلسی کمار سیجوانی, میں نے بات کی ہے جانے سے پہلے, آپ کے پاس میں سوال چھوڑ کر گیا ہوں کہ ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہے اپنی, تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ بائسز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لائک آپ نے بلیک کلر پہنا ہے, ریڈ کلر پہنا ہے, آپ نے یہی کیوں چوز کیا, آپ نے نیلا ڈریس کیوں نہیں چوز کیا, آپ نے پنک ڈریس کیوں نہیں چوز کیا. کس طرح کی بائسز ہیں جن کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں لائف کے اندر, کون سی بائسز ہیں جن کو ہمیں ہٹانا چاہیے, دور رکھنا چاہیے ان چیزوں. اچھا, آپ نے جو سوال کیا تھا کہ میں نے ریڈ اینڈ بلیک کیوں پہنا ہے, تو بیسکلی دی انوویٹرز اٹ سیلف ریڈ اینڈ بلیک. تو مجھے میں تھوڑا سا اچھا لرنر ہوں, اس کا مطلب آرگنائزیشن کو بھی مجھے جو ریپرزینٹ کرنا تھا, so that's why I'm wearing this red and black. لیکن اگین کوئی بات آ جاتی ہے کہ سم ٹائمز کہ آپ بائس ہو اس معاملے میں ان یور کلر چوائس. ہاں, but not every time. Exactly. ٹھیک ہے, not every time. On a particular occasions where I have to represent کہ میں کہاں سے ہوں یا میں کہاں سے بلانگ کرتی ہوں, تو دیٹس وائی مجھے کچھ جگہ پہ بائسنس شو کرنی پڑتی ہے, وچ از پازیٹیو. کیونکہ میرا ریڈ اینڈ بلیک دیکھ کے جو لوگ انوویٹرس کو جانتے ہیں ان کو ویسے پتہ چل جائے گا یہ انوویٹرس کے, تو مجھے اپنا کارڈ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واہ, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چلتا پھرتا سمبل ہے آپ, یو کین سے ٹو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم کن کن چیزوں کو لے کے باعث ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں. تو میری نظر سے تو نارملی جو ہے وہ ریلیجیس بائسڈنس ہی گزری ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو اگر جو اچھے دوست ہیں تو باقی ساری چیزوں کو وہ بائسنس نہیں سمجھتے. آیا ویدر یو آر ویئرنگ ریڈ اینڈ بلیک اور ویدر somebody else is wearing black and white whatsoever. اور دوسرا یہاں پہ, یا میں اپنی سوسائٹی میں بات کروں یا جو میں نے فیل کیا ہے, باقی کسی چیزوں کو ہم اتنا زیادہ کھاتے میں نہیں لے کر آتے. صرف ایک چیز جو ہمیں دور کرتی ہے یا ہمیں ایک دوسرے کا سمجھے کہ جتنی اچھی بانڈنگ ہوتی ہے اس بانڈنگ کو ختم کر دیتی ہے, اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم ریلیجیس بائسڈ ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ وی آر ہیومن. ہمارے ریلیجن نے ہمیں ایک دوسرے سے دوری کرنا نہیں سکھائی ہے. ہمارے ریلیجن نے ہر انسان کو اسی کی اہمیت اور اسی کے ساتھ اسی طرح ہی بیہیویئر جیسا آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں, آپ دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی بیہیویئر کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے بیسیکلی باقی ساری چیزوں تو ہر کوئی ایکسیپٹ کر ہی لیتا ہے, چاہے کلرس کی بات ہو یا کلر کمپلیکشن کی بات ہو یا آپ کے جو ہے ویٹ کی بات ہو یا جو ہے آپ کی لائف اسٹائل کی بات ہو. ہم ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن ہم صرف اس ایک چیز پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اشوک کمار؟ آپ کا تو ایک
لارج اسکیل پر آپ کا ایکسپیرینس ہے, یو بین گون تھرو سیورل سیشنز, آپ بہت بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, علماء کرام کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, آئی سا یور پروفائل پراپرلی, آپ ادب کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, لٹریچر کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, آپ لبرل لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولر ایکسپیرینس جو کہ جس طرف تلسی کمار اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی جو چیز میں نے جو لرن کی اپنی لائف میں, اور وہی میں لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ ایسا کریں, ایکسیپٹینس. ونس یو ایکسیپٹ دا پیپل ود دیئر وہ ان کا چلے باعث ہے تو باعث سے, ان کی جو بیریئرس ہیں ان کی بیریئرس سے. اوکے, آئی مین وائی وی جسٹ پوائنٹ. تو اگر فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں ڈیورنگ میری کانفرنس ہو رہی ہے, میری سیشنز ہو رہے ہیں, آپ یقین کریں گے میں, حالانکہ میں بہت پڑھتا ہوں جو انگلش رائٹرز ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, اس کے علاوہ لائف چینجرز ہیں, لیکن میں مثالیں جو ہیں وہ بیسیکلی ایشینز کی دیتا ہوں. زیادہ تر جو میرے جو ہے وہ بیسیکلی جو روایات ہوتی ہیں, جیسے میں نے ابھی کوٹ بھی میں نے شیخ سعدی, تو میں بیسیکلی اسی کو ہی فالو کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ اچھا ہے, ہمارے پاس اتنا علم کا خزانہ ہے, ہمارے پاس اتنے اچھے لوگ ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے پہلے وہاں کیوں جائیں, ہم ویسٹرن کی طرف کیوں جائیں. پھر جو لوگ ہیں, جب میں آپ کو آپ کے ہی طریقے سے میں سلام کروں, آپ ہی کے ساتھ ادب سے اور احترام سے بات کروں, آپ ہی کی لینگویج میں بات کروں, تو کتنا پیارا لگے گا. تو وہ بیسیکلی آپ کو بانڈنگ کریٹ کرنی پڑتی ہے. جب آپ بانڈنگ کریٹ کرتے ہیں تو وہ آگے والا آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یس یار, ہی از جسٹ لائک می, ہی از ٹاکنگ لائک می, ہی لکس لائک می, اور اس کے اندر سے جو انسان بول رہا ہے وہ وہی تو ہے جو میں بھی ہوں. تو جب آپ اس کو ڈفرینسز کو بیسیکلی ترک کر کے ایکسیپٹینس لاتے ہیں نا, آپ یقین کریں کہ وہاں اس معاشرے کو آپ جیت جاتے ہیں. اچھا, میں یہاں پر آپ سے ایک کریٹیکل تھوڑا سا میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ہی کی توجہ میں چاہوں گا کہ ہم شیخ سعدی, اقبال یا ابن الہیثم کی بات ضرور کرتے ہیں, آج کا معاشرہ ہمیں یہ پروڈکشن کیوں نہیں دے رہا؟ یہ لوگ آج کل کے معاشرے میں کیوں نہیں آ رہے؟ سر وہ میں نے کہیں یہ بات کہی تھی نا کہ دیکھیں جیسے پہلے ولی آتے تھے اب وہ بھی نہیں ہے, تو کیونکہ ہم وجہ وہی ہے نا سر کہ ہم نے اپنے جو اس جست خاکی کے اندر, یہ جست خاکی جب جو ماں کے بدن سے نکلتا ہے تو وہ پیور ہوتا ہے. میں اگر تھوڑا سا اگر ہم چلیے شیخ سعدی یا ابن الہیثم, اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا ہم لیٹ کر لیتے ہیں اس صدی کی. اشفاق احمد نہیں, بانو قدسیہ نہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کے بزرگوں سے یا اس طرح کے رویوں سے, یا بزرگان دین, ولی اللہ تھے یقین کریں, میں تو جب اشفاق صاحب کی محفل میں میں لاہور میں بیٹھتا تھا, آئی ڈونٹ سی, یس دیر آر سم پیپل جو کہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک اورا نہیں ہے ان کی لائف کا. دیکھیں نا, اشفاق صاحب نے اتنی اچھی عظیم بات کہی تھی, میں ان کی بات کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں, اور اسی معاشرے کے اندر وہ اسی معاشرے کے فرد ہو کے اتنی بڑی بات کہہ گئے, لیکن آج تک معاشرہ نہیں. کیا کہا تھا انہوں نے کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ بڑی مشکل سے چلتا ہے. تو دیکھیں نا, ہم نے اس معاشرے میں سب کچھ چلانے والی وہ چیزیں ڈال دی نا, ہم نے کیا کیا, ہم نے ادب کو سائڈ کر دیا, ہم نے موبائل اٹھا لیا, ہم نے کردار کو سائڈ کر دیا, ہم نے کپڑوں میں اپنے آپ کو اچھے ملبوسات میں ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. انسان جس دن یہ طے کر لے کہ یہ جو میرے اوپر جو یہ جامہ میں نے پہنا ہے یہ صرف اور صرف میرے تن کو ڈھانپنے کے لیے, میری روح کے لیے میرا اصل جامہ ہے وہ میرا کردار ہے. اگر ہم کردار پہ بات کریں اور کردار کو بلند کریں, کردار کو بیسیکلی جو ہے اجاگر کریں, اس پہ اگر کریں, یقین کریں گے ہم دوسرے معاشروں سے. میں ایک چھوٹی سی مثال جو میں نے آپ کو پہلے بھی کی تھی کہ میں دنیا گھومتا ہوں, میں بھی جب ٹائم ملتا ہے تو میں ملک سے باہر نکلتا ہوں, تو جب میں دوسرے معاشرے میں جاتا ہوں وہاں پر اگر میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں سے میں نے ایک چیز پرچیز کی. جب میں نے پرچیز کی تو اس بندے کو میں نے پیسے یوں نکالے اور یوں دے دیے جس طرح سے ہم دیتے ہیں یہاں پر. جب اس نے چینج کر کے مجھے یوں دیے, آپ یقین کریں گے وہ نہ جھکا, میرا دل جھک گیا اس کے آگے. میں نے کہا یار لک ایٹ دس, مطلب وہ تو جو چیز دے دی بس اس کے عوض پیسے میں نے دے دیے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, وہ مجھ پہ ایک
احسان کر رہا ہے, مجھے سکھا رہا ہے. روبن شرما کی ایک بڑی اچھی بات ہے, اس کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پہلے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کا زمانہ ہے, وہ کہتے ہیں نو, گیو اینڈ ٹیک کا نہیں ہے, گیو ٹیک اینڈ گیو. اس معاشرے کو بنانے کے لیے, اس معاشرے میں اشفاق احمد جیسے لوگ پھر سے پیدا کرنے کے لیے اس معاشرے کے اندر ایک اور گیو کی ضرورت پڑے گی, اینڈ دیٹ از کہ آپ مزید ایک اس کے اوپر اور ڈال دو. اگر اس نے کہا تھینک یو سر, آپ نے کہا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ دعائیں کہ ہم خود کا بھی تو بلیو ہے نا, کس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, کس وقت قبولیت کی گھڑی. بالکل, میں یہی چیز تلسی آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. آپ ینگ بالکل ماشاءاللہ نظر بھی آتے ہو اور آپ لوگوں کے ساتھ کام بھی کرتے ہو. آپ کو جب اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے چیلنجز یا چیلنج زدہ لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں, جن کو آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہو, ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہو, آپ کی فیلنگز خود کی کیا ہوتی ہیں؟ کہ کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہو جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ٹریننگ دینے والے ہو, یار یہ ایک نیا کیس آ گیا, یار یہ ایک نیا کیس آ گیا, ان کے اندر بھی اضطراب ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا تو ہر کیس ہوتا ہے, پہلے میں ڈسکس کرتی ہوں سر سے. ٹھیک ہے, چلیے, آپ کے پاس لائف لائن موجود ہے. بالکل لائف لائن موجود ہے. اور اسپیشلی چونکہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے شروعات ہی جو ہے وہ لیاری سے کی تھی. بیسیکلی آئی بلانگ ٹو لیاری, اور وہاں پہ تو اسے بہت سارے کیسز ہیں جو چیلنجز ان کے پاس ہیں, اسپیشلی لڑکیاں, تو ان کے پاس تو بہت زیادہ چیلنج ہے. ان کو کرنا بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ سم ٹائم جو ہے وہ پیرنٹل انفلوئنس کی وجہ سے وہ بیچاری آگے نہیں آ سکتی ہیں. سم ٹائم کچھ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکتی ہیں. کیونکہ میں خود بھی ان سارے پروسیس سے ہو چکی ہوں, اور سب سے بڑا سپورٹ جو ہے میرے پیرنٹس اور ان کے بعد سر رہے ہیں میرے ساتھ. تو میں ان کو فیل کرتی ہوں. میں اس وقت یہ محسوس کرتی ہوں کہ جس جگہ پہ وہ بچی, وہ لڑکی اس وقت موجود ہے, میں ان سارے سینیریو سے ہو کے گزری ہوں. تو مجھے اس وقت اس کو زیادہ امپاور کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ نو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز اٹس یور رسپانسبلٹی. اگر کوئی ایسا کیس ہوتا ہے, فار ایگزامپل جو مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے گائیڈنس کی, تو پھر میں سر سے ڈسکس کرتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر مجھے وہاں سے گائیڈنس آتی ہے, صحیح ہے, وہ وہی نازل ہوتی ہے, پھر مجھے یہاں سے گائیڈنس ملتی ہے. میں ایک چیز یہاں ایڈ کروں گا سلمان صاحب, وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک بالکل بہت مرتبہ سنا بھی ہوگا, اگر ایک اسموکر ہے تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اپنے بچے کو کہ وہ اسموکنگ کرے, رائٹ ہے نا. تو میں ان دنوں کی بات کر رہا تھا, ایک معاملات ایسے ہوئے تھے, تو ایک صاحب جو ہے میرے پاس آئے, and he was not basically from a good life. تو یقین کریں گے, اس نے کہا انہوں نے کہا یار سر مجھے نہیں پتا میں کیسا جیا کیسا رہوں گا, لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے, میں اس کو ایسا نہیں بنانا چاہتا ہوں. اس کی آنکھوں میں جو آنسو کی جو بیسیکلی وہ چمک تھی نا, اور وہ جب اس لڑکے کو میں نے لینگویج اور اس کو بیسک پرسنالٹی گرومنگ, اور 7-8 مہینوں کے بعد وہ جب نکلا نا, اچھا لٹرلی ہی واز سیلنگ چرس, وہ لڑکا ڈرگز لے رہے ہیں, وہ سیل کرتا تھا. تو جب وہ نکل کے آیا اور پھر 7-8 مہینے کے پروسیس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ رہا, اس کو میں نے اپنی ٹیم میں رکھا. پھر اس کو میں نے ایک کانفرنس جو ہماری ہر سال ہوتی ہے جنوری کے اندر, گورے نایاب, اس کے اندر میں نے اسے مائک دیا, میں نے کہا تم یہ پوکر کانفرنس چلاؤ گے. ہی واز اے ڈے چیمپ, ہوسٹ تھا. جب اس نے چلایا تو اس نے پہلے میرے پیر چھوئے, اس نے کہا دیکھے سر, سب کو کہا, بولا I didn't tell کہ who he was. اس نے کہا میں کیا تھا. تو اچھے استاد ملنا, اچھا مینٹور گائیڈ ملنا, اور کوئی بھی برا آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد یا اس کی فیملی بری بنے. تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ مطلب شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم جیسے بہت سارے نوجوانوں کو, دوستوں کو, لوگوں کو, اور بہت سارے مینٹورز نے بنائے ہیں. اگر جب تک یہ اپنا کام سنسرلی کرتے رہیں گے, ان کی سانسیں چلتی رہیں گی تا حیات, وہ یہ کام کرتے رہیں گے, ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا رہے گا. تھوڑا تھوڑا ہوگا لیکن بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اشوک آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا. تلسی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اگین جب ہم کنکلوڈ کرنے لگتے ہیں نا کسی چیز کو, تو ہم معاشرے کے رویوں کی بات کرتے ہیں. تو رویوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے, کہ آپ کی جو مثبت سوچ ہے وہ آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹورڈز دا نیکسٹ اسٹیپ. آپ اچھا سوچیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر
رب تعالیٰ کی ذات کہتی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھو, اجتنبوا کثیرا من الظن, اچھا گمان رکھو, میرے ساتھ گمان تو اچھا رکھو. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یبن آدم انی لک محب, میں تو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں کہ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ ایک مرتبہ آ کر تو دیکھیے, ایک قدم بڑھائیے, اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھائیں گے. اور آپ کو اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, معاشرے کا پازیٹیو پہلو بننا ہے, مثبت رکن بننا ہے آپ کو معاشرے کا, آپ کو اپنی سوسائٹی کا مثبت پہلو بننا ہے, آپ کو اپنے آپ کو اجاگر کرنا ہے, آپ نے اپنے والدین کو پریزنٹ کرنا ہے. آپ کے والدین, خدا نخواستہ بہت سارے کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ والدین کسی برے نشے کی لت میں تھے یا برائی کی لت میں تھے, تو والدین کی جگہ پر ان کے بچوں نے ان کو بہتر بنایا, ان کے کردار کو بھی بہتر بنایا, اپنے بھی کردار کو بہتر بنایا. بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ بچے لیڈ پورے کا پورا ایک فیملی سسٹم انہوں نے کھڑا کر دیا. اسی طریقے سے والدین کی بھی جہاں پر ذمہ داری ہے, ہم اپنے پروگرام تعلیم و تربیت کا ہمارا موٹو بھی یہی ہے کہ نہ صرف یہ والدین کی ذمہ داری ہے بلکہ اساتذہ, پیرنٹس, ٹیچرز سب کی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ینگ انڈیویجولز جو کہ ہماری یوتھ ہے, جس کی ہمیں بڑا مان ہے اپنے معاشرے کے اوپر کہ ہمارا 65% یوتھ پر مشتمل ہے, ہمیں سب پر مان ہے, ہمیں سب سے پیار ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ آگے بڑھے اور یہ معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے مثبت پہلوؤں کے ساتھ, مثبت سوچ کے ساتھ, مثبت رویوں کے ساتھ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.